محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچئے، کیا اس شخص سے بھی بڑا کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے جو شدید بارش میں بھی شدید پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائے؟ اور کیا اس شخص سے بھی زیادہ کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے کہ جس کے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں چھین لے اور اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ بچے؟ محترم عزیزو، اس سے بھی زیادہ بدنصیب اور بدقسمت ایک شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اپنا ایک قدم ممبر پر رکھا تو کہا آمین، جب دوسرا قدم ممبر پر رکھا تو کہا آمین، جب تیسرا قدم ممبر پر رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی ایسا آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو عمل آج آپ نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ محترم عزیزو، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا جو کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچئے کہ یہ دونوں چیزیں اس بد دعا کو کتنا شدید اور کتنا سخت بنا دیتی، اور جس شخص کو یہ بد دعا لگ جائے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔ اور ہو بھی کیوں نہ کہ جس مقدس مہینے میں اللہ کی مغفرت بارش کی طرح برس رہی ہو، اللہ کی رحمت جوش میں ہو، روزانہ اللہ تعالیٰ لاکھوں بندوں کی مغفرت فرماتے ہو، جس مقدس مہینے میں آسمان پر صدائیں لگائی جاتی ہو کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، پھر بھی یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس سے بڑا محروم القسمت شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ وجہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی بعض لوگوں کی مغفرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ بہت سادہ سی ہے اور بہت عام سی وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی بہت سارے لوگ فرائض تک کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی فرض نمازیں ضائع ہوتی ہیں، ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ صرف فرائض کا اہتمام کر لے، زیادہ نوافل کا، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ بھی کرے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس مقدس مہینے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنا آسان ہے اس مہینے میں مغفرت کا حاصل کرنا۔ لیکن جو شخص اتنا بھی نہ کر پائے تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری وجہ اس مہینے میں مغفرت نہ ہونے کی یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ سے۔ اگر توبہ سچے دل کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے ندامت کے ساتھ، اور آئندہ گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا عزم بھی ہو، تو پھر توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ پھر توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر یہ توبہ اللہ رب العزت کی نظر میں توبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہمیں بچائے، اور اس رمضان المبارک میں ہم سب کی اور ہمارے تمام معززین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔